बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। समिया हिजाब केस, आज हसन ज़ैद की तारीख थी, अदालत में वो पेश हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब, मुझे बताइएगा कि आज के दिन की क्या प्रोसीडिंग रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की जो प्रोसीडिंग हुई है, जज साहब के सामने हसन ज़ैद ने माफ़ी मांगी है और जज साहब ने उनको ज़मानत दे दी है। क्या ज़मानत दे दी है? ज़मानत हो गई है? जी हाँ। ये क्या सीन हुआ है? ये सीन कुछ इस तरह हुआ है एक्चुअली जो हम कल तक समझ रहे थे वो अब नहीं है। ठीक है। अब केस जो है वो समझ लें कि हसन ज़ैद की तरफ जा रहा है। कहानी उल्टी पड़ गई। कहानी उल्टी पड़ गई है। औरत कार्ड खेला गया आए हाय। और वही औरत कार्ड जो है अब इसी की जान लेगा। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊं इस लड़की के बारे में और हाँ, लड़के मुझे के बारे बैकग्राउंड में। बताएं, बैकग्राउंड फिर हम आपको केस को डिस्कस करें। जी हाँ। 6 महीने पहले जो है जो इनकी आपस में मुलाकातें वगैरह होती रही, तो इससे पहले लड़की जो है वो इसका जो, अगर मैं आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बताता जाऊं तो ये लड़की घर से निकाली गई है। अच्छा, समिया हिजाब। समिया हिजाब, ठीक है। और इसके वालिद साहब और इसकी जो वालदा है ना वो अलग-अलग रहने लगी। ठीक है। आपने कभी इनके वालिद साहब को देखा है? मुझे तो लगे वो फोत हो चुके हैं। नहीं, जहाँ तक अच्छा नहीं, वो जिंदा है। ऐसा ही है। वो समझ लें कि इसकी करतूतों की वजह से ही वो थोड़े साइड पे हो गए। इसकी वालदा जो है वो इसके हक में होती थी और मामला सारे इस तरह खराब। अच्छा, वालिद साहब समिया हिजाब की वजह से इसकी वालदा को छोड़ गए, ऐसा ही समझ लें आप। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं आपको हसन ज़ैद के बारे में बताऊं, हसन ज़ैद जो है वो इसको एक साइड गर्लफ्रेंड रखना चाहता था। अच्छा, साइड गर्लफ्रेंड रखना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी पेरेंट्स को जो है या मेरे पूरे ख़ानदान को इस चीज़ का पता ना चले। ठीक है। जबकि समिया कह रही थी कि मैं इसके वालिदैन वगैरह से बातचीत करती हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, क्या ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ क्लियरली पता चल गई है कि समिया हिजाब खुद इससे शादी करना चाहती थी और वही उसको ब्लैकमेल कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं? जी हाँ। आपने सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा है? बहुत गौर से देखा। बहुत गौर से देखा है। बहुत गौर से देखा। आप क्या कह सकते हैं कि हसन ज़ैद ने इसको अगवा करने की कोशिश की है? ये खुद गई थी गाड़ी तक। खुद गई थी गाड़ी तक। वजह क्या थी? वजह क्या थी? ये तो कह रही है कि मैं मोबाइल लेने गई थी। मोबाइल क्यों लेने गई थी? क्योंकि हसन ने मोबाइल ले लिया था। उस मोबाइल में ऐसा डाटा था कि जो कि वो उसकी उस डाटे की वजह से उसको ब्लैकमेल कर रही थी। ओके। आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें हाँ। तो उसमें कहीं भी हसन ज़ैद नामी लड़का जो है वो इसको अगवा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड पे जब उसने देखा ना कि ये फोन के पीछे पागल हो गई है, हाँ। तो फिर उसने कहा आ तू ही आ। अच्छा, गुस्से में आके उसने गाड़ी में इसको डाला। अच्छा। अब लड़की ये इसको ब्लैकमेल कर रही थी कि वरना मैं तुम्हारी वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। ओके। और वही सब कुछ हुआ। बदकिस्मती ये है पाकिस्तान में कि जब भी किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है तो फिर औरत कार्ड आ जाता है। आपको क्या लगता है कि सना यूसुफ जो थी वो गिल्टी नहीं थी इस केस में? कहीं ना कहीं गिल्टी थी। मुझे जब इस केस में गिल्टी थी तो फिर मुझे बताएं कि वो इस तरह का सर फिर मिल जाता है ना, आपको पता है, तो उसने टपका दिया। ये तो हसन ज़ैद की शराफत है कि उसने अभी इसको बचाया। बिल्कुल। अच्छा, इदारे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आईओ साहब जो उसको लेकर गए थे, तो उन्होंने जब एक चीज़ देखी तो जज साहब ने पहले रिमांड क्यों नहीं दिया? मैं यही सोच रहा हूँ ना, जब रिमांड ही नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है कि इदारों को समझ आ गई है मामला किसी और तरफ है। अच्छा, वो जो पैसे इसको क्यों देता रहा है? कहीं ब्लैकमेलिंग की मद में तो नहीं दिए? देखिए मेरी बात सुने, वो ब्लैकमेलिंग की मद में दिए, फ्रॉड की मद में दिए, किसी भी चीज़ की मद में दिए, लेकिन वो देता रहा इसको पैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब वो लड़का जब इसको मोबाइल लेने आया है, जो भी मामला था, वो कौन सी गाड़ी में आया था? लेक्सस में आया था। तो वो लेक्सस गाड़ी के अंदर जब वो बंदा आ सकता है, उसके पास इतना पैसा है ऑलरेडी। वो हम उसके समिया के बकौल वो कह रही थी कि इसके ऊपर पहले जो है ना वो इसके केस हैं, फ्रॉड के केस हैं। सर कहीं पर भी कोई फ्रॉड का केस नहीं है उसके ऊपर। अगर फ्रॉड का केस होता तो ये लड़का रिमांड में जाता। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो इसका पत्ता ही क्लियर है।
مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمیہ حجاب اس کو بلیک میل کر رہی تھی, موبائل اس کے ہاتھ لگا, وہ لے کے جا رہا تھا, سمیہ اتنی پاگل ہوگی کہ گاڑی تک خود چل کے گئی موبائل لینے کے لیے. سر آپ نہیں بلکہ پاکستان کا کوئی بھی بندہ سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کے دیکھے کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو زبردستی جو ہے نا وہ ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے, وہ خود گئی ہے, وہ خود گئی ہے نا. اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں تھوڑا سا عدالت کی پروسیڈنگز کی بات کریں, ضمانت پہلی ہے ضمانت اس کو مل گئی. ایک تو حسن کی یہ اچھی بات ہے کہ اس نے معافی مانگ لی, اس نے معافی مانگی, اس نے سارا کو ایکسیپٹ کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کے گھر کے باہر نہیں جانا تھا, میں کورٹ میں جاتا کہیں پہ بھی جاتا, میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں اس چیز کے لیے معافی چاہتا ہوں. اچھا, لیکن اس ٹائم تک جو انویسٹیگیشن تھی آئیو سمجھ گئے تھے کہ معاملات جہاں پر تھوڑے سے کریٹیکل ہیں اور لڑکی جو ہے اس میں خود ملوث ہے. میں تو آپ کو پہلے ہی یہ چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ان دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, یہ بات کی تھی آپ نے, بالکل کل میں نے آپ کو یہی بات کی تھی کہ ان میں سے ایک کو نہیں دونوں کو انویسٹیگیٹ کریں. جب دونوں کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس سے اور بھی سنگین معاملات نکلیں گے کہ کہاں پر کون سے اپارٹمنٹ میں کتنے دن یہ رہے ہیں. اچھا, یہ معاملات میں آپ کو بتا دوں. یعنی کہ سمیہ حجاب اس نے پہلے اپنے گھر والوں کو خراب کیا جی, اپنی اس شعبے میں آنے کے لیے کی ہوگی, ظاہری بات ہے باپ کا یہ مسئلہ ہوگا. پھر لڑکا پسایا, لڑکے سے پیسے میں سے کھائے, ویڈیوز بنائی, لڑکا چونکہ اسامی تھا اب اسامی سے شادی کرنی تھی, لڑکا سائڈ پہ ہونا چاہتا تھا. اب ہم نے کیا سمجھا یا پاکستانی کیا سمجھ رہے ہیں, ہائے زیادتیوں کی لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا یار, اس کے ساتھ زیادتی نہیں. سر یہ ہو کیا رہے لڑکیوں کو, کیا ہو گیا, وہ عائشہ سلمان کیس دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, اتنا کھلم کھلا, شرم ہی نہیں آتی ان کو. سر مال چاہیے, فیم چاہیے, اور سر چنگا شرم ہی نہیں آتی ان کو. اور سر چھوڑ دیں 2K25 میں آپ جی رہے ہیں, آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں. اب لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا, لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا سر, اس کو بھی اس پہ ہونا چاہیے نا ایکشن. اس میں ہونا کچھ ایسے چاہیے کہ کورٹ کو چاہیے کہ ان دونوں کو بٹھا کر معاملات جو ہے وہ سالو کروانے چاہیے. اور ان دونوں نہیں سالو تو کریں گے, لیکن انویسٹیگیشن ہو, اگر عورت اس میں ملوث ہے, جو عورت کارڈ کھیل رہی ہے, اس کو سزا دیں. دیکھیں سزا جو ہے وہ اگر یہ گلٹی ہے تو اس کو سزا ملے گی. یہ تو چاہیے حسن اس کے خلاف جو ہے وہ حسن اس کے خلاف اب کیس پروسیڈ کرے نا. جی ہاں, کہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی, میں ایک کام کرتا تھا, مطلب میرے خاندان میں میری عزت تھی, مجھے ڈیفیم کیا گیا, وہ اس کے خلاف آتا ہے کہ عزت جائے نا, کر جائے, کرے گا وہ کرے, کیونکہ اس کو بھگت گیا نا وہ. سر وہ تو بھگت گیا, پتہ چل گیا ان کا ریلیشن تھا, کمروں میں گئے, ویڈیوز بنائی, بلیک میل ہو رہا تھا. حسن کی عزت تو گئی جی, اگر ذرا سے بھی اچھی فیملی کا ہوگا تو. لیکن اب وہ لڑکی جو جس طریقے سے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سے یہ پیسے لے کے گیا ہے. ہاں میرے سے پیسے لے. خدا کی بندی, ایک بندہ لیگزس پہ گھوم رہا ہے, V8 پہ گھوم رہا ہے, تیرے سے وہ پیسے لے رہے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے کہ AI جنریٹڈ جو ہے وہ سلپس جو ہیں وہ بینک کی جو رسید ہے وہ AI جنریٹڈ ہے. نہیں ہمارے ادارے بیوقوف ہے نا, کہ انہیں نہیں پتا کہ اصلی رسیدیں کیا ہے. وہ ویب پی رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پپیاں جپیاں ہو رہی تھی, وہ کیا تھا, وہ بھی میرا خیال وہ AI جنریٹڈ ہے. سر کسی بھی چیز کو غلط کرنے کے لیے نا, میں آپ کو ایک بات دوں, سارے کہتے ہیں جی AI تھا, چلو AI نے ایک یہ فائدہ پہنچایا سب کو, AI نے فائدہ, لیکن سر انویسٹیگیشن کے دوران یہ جب ویڈیو کی فورینسک ہوتی ہے تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. پکچرز کا بھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ وہ سارا کچھ بتا دیتی ہے. کیا ادارے نہیں لیں گے کون سی بینک سے ٹرانسفر ہوا تھا, بلکہ لے چکے ہوں گے, ویریفیکیشن تو 110% لے چکے, اور یہ بے ایمان ہوگی وہاں پر, یہ لڑکی وہاں پر. یار مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نبیہ اس کا کیس بھی نکل آیا, بالکل ایسا ہی, پارک بھی سٹی میں اپنا کرائے کا گھر ہے, کیا بولتی ہے, مجھے کروڑوں کا نقصان ہوا, میں نے گھر بھیجنا ہے. منہ نہ متا جن پاڑو لتا, خدا کی بندی, تیرا کیا بندہ تھا, کچھ بھی نہیں بنتا. اچھا کہتی ہے پانی آ رہا تھا, تجھے پتا ہے, کہتی ہے میرا iPhone 16 Pro Max اندر رہ گیا. جی سوچ سکتے, سوچنی بات, تو جیب میں ڈال لینا. کروڑوں روپے کی گاڑی ہے میرے, نہیں کروڑوں روپے کا میرا سامان غائب ہو گیا. نہیں, کروڑوں روپے میرے گھر کے اندر سے, کہتی ہے پانی میں بہ گئے. ہاں جی, اس نے اوپن رکھے ہوئے تھے نا, حالانکہ گھر کے اندر پانی نہیں گیا. ہاں, گھر کے اندر ایک بوند بھی پانی نہیں گیا. جب مالک کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں گیا, اچھا مالک ڈر گیا تھا کہ عورت اونر سے کلیم کر. ایگزیکٹلی, لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ لائر ہے, جونر ہے جی. اچھا تب اس نے فائل پکڑی تھی سامنے. دیکھیں نا میری بات سنیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ سوچ سمجھ کے گل کرنی چاہیے. اگوں بھی کوئی جڑا نا ہر سراغ دے وچ انگل نہیں مارنی چاہیے, اگے کوئی سپ بیٹھا ہوندا ڈس لیندا. نہیں, اس عورت کو دیکھیں کس طرح باتیں کر رہی تھی, اس نے کیا اب جو لائر تھا اس نے پتہ کیا 1 مہینے کے اندر اس کو کہا کہ گھر خالی کرو, چلو شاباش.
اور عزت سے رہ رہی تھی, پارک ویو سٹی میں تیرا نام بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے. سر مال کی اس کو کہا تھا میں کروں گی, میں پیسے لے لوں گی, تب چپ ہوں گی. پورے پارک ویو میں اس نے رولا ڈالا. حالانکہ انتظامیہ جو تھی, ہم نے بھی پارک ویو کے خلاف بات کی, لیکن جب دیکھا انتظامیہ نے پورے تعاون کیا لوگوں کے ساتھ, لوگ خوش ہیں. 1 روپیہ دیا ہے, 1 روپیہ دیا. بالکل, لوگوں کے سامان تک اٹھا کے رکھے اوپر. علیم خان وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں اس پارک ویو سوسائٹی. بالکل صحیح کہہ رہے. تو اسی طرح اس کو بھی فیم چاہیے تھے, اس کو بھی فیم چاہیے تھا. کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں, تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. عورتوں کو کون پکڑے گا؟ ہمارے مرد کو تو ہر بندہ پکڑ سر, لیتا یہ ہے. عورت جس کا دل کارڈ کرے ختم ہونا چاہیے, یہ عورت کارڈ پہ آواز اٹھانی چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. یہ اب حسن جیسے جو لڑکے ہیں, یا سر حسن ہو گیا, سلمان ہو گیا, ہاں جی, اور پارک ویو سٹی ہوگی, عورت کارڈ ادھر بھی کھیلا گیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اس کے علاوہ کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا, ایسا ہی ہے, جہاں عورت کارڈ کھیلا جائے. بالکل ایسا. یہ کب تک کھیلا جائے گا یار؟ سر یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ چلتا رہے گا تو اسی طرح جو اس طرح انوسینٹ جو لڑکے ہیں یہ دبتے رہیں گے. مطلب آپ میک اپ شیک اپ کرو, خود کو تھوڑا پیارا کرو, پھر لڑکا پھنساؤ آسامی, پیسے میں سے کھاؤ, اینڈ پہ آ کے بولو یا تو شادی کرو یا تو کچھ اور ویڈیوز پڑی ہیں, بلیک میل کر کے پیسے لے لو. سر اب یہاں پہ اداروں کو پتہ چل گیا نا, اداروں کو پتہ چل گیا یار. ہم تو کب سے آواز اٹھا رہے ہیں, میں تو سلمان عائشہ کے کیس سے اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں, عورت کارڈ. ایسا ہی ہے, پر ادارے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. جو لڑکی بھی آتی ہے جس کا دل ہوتا ہے زنا بالجبر 376 کی FIR کسی پہ کرا کے پیسے ڈیمانڈ کر لیتی ہے. کتنی دفعہ ایسے کیسز ہو چکے ہیں, ایسا ہی ہے, پر سنتے ہی نہیں ہیں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں تمام ڈیٹیلز دی. اب تک ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ سمیہ حجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو زبردستی کڈنیپ کیا گیا ہے, لیکن یہ باتیں ہم نے بھی نہیں سوچی تھیں کہ گاڑی تک وہ خود چل کے گئی اور اندر کیا کیا معاملات ہوں گے. میں نے یہ بولا تھا کہ اس نے لڑکے کے سے پیسے کھائے, معاملات کی, اور اینڈ پہ آ کے جب لڑکا شادی کا بول رہا ہے تو اس ٹائم پہ وہ لڑکے کو پھنسا رہی ہے, لیکن ہمیں پتہ چلا لڑکا تو شادی کا بول نہیں رہا, اس نے ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہی ہے اور لڑکا اپنی جان بچا رہا ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ. ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.